ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جو حضرات سنت سے فارغ ہو گئے ہیں وہ قریب ہو کر بیٹھ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم۔ پہلے جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان کا ترجمہ سن لیں گے انشاءاللہ، پھر بعد میں سورہ کا جو پیچھے سے ربط ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ سورۃ النبأ کی 10 آیتوں کی تفسیر گزر چکی تھی، اس کے بعد سے یہاں تفسیر اور ترجمہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنایا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر سبعا شدادا 7 مضبوط آسمان، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنایا۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے سراجا چراغ وہاجا دہکتا ہوا، روشن چراغ ہم نے بنایا۔ وانزلنا اور اتارا ہم نے من المعصرات پانی بھرے بادلوں سے، اور اتارا ہم نے پانی بھرے بادلوں سے ماء ثجاجا خوب پانی، اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے خوب پانی برسایا۔ لنخرج تاکہ نکالیں ہم بھی اس پانی سے حبا اناج و نباتا اور سبزی، تاکہ ہم نکالیں اس پانی سے اناج اور سبزیاں۔ وجنات الفافا اور گھنے باغات۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن مقرر وقت ہے۔ ان
یقیناً یوم الفصل فیصلے کا دن کانا ہے میقاتا مقرر وقت فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے یوم جس دن ینفخ پھونکا جائے گا فی الصور سور میں جس دن سور میں پھونکا جائے گا یعنی سور پھونکا جائے گا فتأتون تو آؤ گے تم افواجا جماعت در جماعت کی شکل میں آؤ گے وفتحت اور کھول دیا جائے گا السماء آسمان اور آسمان کھول دیا جائے گا فکانت تو وہ آسمان ہو جائے گا ابوابا دروازے آسمان کھول دیا جائے گا تو آسمان دروازے ہو جائے گا وسیرت اور چلا دیا جائے گا الجبال پہاڑوں کو اور چلا دیا جائے گا پہاڑوں کو فکانت تو وہ پہاڑ ہو جائیں گے سرابا چمکتی ہوئی ریت تو پہاڑ چمکتی ہوئی ریت ہو جائیں گے ان یقیناً جہنم دوزخ کانت ہے مرصادا گھات یقیناً دوزخ گھات ہے گھات کی جگہ ہے للطاغین سرکشوں کے لیے نافرمانوں کے لیے مآبا ٹھکانہ ہے یقیناً دوزخ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے لابثین رکنے والے ہیں فیہا اس دوزخ میں احقابا لمبا زمانہ اس دوزخ میں رکنے والے ہیں بہت لمبا زمانہ لا یذوقون نہیں چکیں گے وہ جہنم والے فیہا جہنم میں بردن کوئی ٹھنڈک ولا شرابا اور نہ کوئی پینے والی چیز وہ جہنمی اس جہنم میں نہ کوئی ٹھنڈک چکیں گے ٹھنڈی چیز چکیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز چکیں گے الا مگر حمیمن کھولتا ہوا پانی وغساقا اور لہو اور پیپ مگر کھولتا ہوا پانی اور پیپ جزاءً بدلے کے طور پر وفاقا پورے بدلے کے طور پر یہ ان کو عذاب دیا جائے گا وجہ عذاب کی انہم یقیناً وہ لوگ کانوا لا یرجون امید نہیں رکھتے تھے یقیناً وہ لوگ امید نہیں رکھتے تھے نہیں مانتے تھے حساب کی اپنے اعمال کے حساب کی وہ امید نہیں رکھتے تھے وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا جھوٹا کہا بآیاتنا ہماری آیتوں کو کذابا کھلم کھلا انہوں نے ہماری آیتوں کو کھلم کھلا جھٹلایا وکل شیء ہر چیز کو احصیناہ ہم نے گھیر رکھا ہے کتابہ لکھ کر ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ رکھا ہے فذوقوا چنانچہ چکو تم فلن نزیدکم ہرگز ہم اضافہ نہیں کریں گے تم کو الا مگر عذاب کا تم چکو عذاب کو ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے تم کو مگر عذاب کا ان یقیناً للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مفازہ کامیابی ہے یقیناً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے کامیابی کیا ہے حدائق باغات واعنابا اور انگور کے درخت وکواعب اور دوشیزہ یعنی نوجوان لڑکیاں اترابا ہم عمر لڑکیاں ہم عمر دوشیزائیں وکأسا دہاقا اور چھلکتا ہوا پیالہ بھرا ہوا پیالہ لا یسمعون جنتی نہیں سنیں گے فیہا جنت میں لغون کوئی بیکار بات ولا کذابا اور نہ کوئی جھٹلانا جنتی لوگ جنت میں نہ کوئی بیکار بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ سنیں گے جزاءً ان جنتیوں کو جو نعمتیں دی جا رہی ہیں بدلہ ہے جزاءً بدلہ ہے من ربک تمہارے رب کی طرف سے عطاءً تحفہ ہے حسابہ کافی ان کے لیے کافی تحفہ ہے رب السماوات والارض
رب کون ہے؟ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، وما بینہما، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان رہنے والی چیزوں کا رب، الرحمن، وہ کون رب ہے؟ الرحمن، بڑا رحم کرنے والا، لا یملکون، نہیں قدرت رکھیں گے، منہ، اللہ سے، خطابہ، بات کرنے کی، اللہ سے بات کرنے کی قدرت نہیں رکھیں گے، یوم، جس دن، یقوم الروح، روح یعنی روح والی چیزیں کھڑی ہوں گی، انسان اور جنات، والملائکۃ، اور فرشتے، صفا، صف بنا کر، جس دن روح اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، تو وہ بات نہیں کریں گے، الا من، مگر وہ بات کرے گا، اذن لہ الرحمن، جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہو، جس کو رحمان نے اجازت دی ہو، وقال صوابا، اور وہ بات بھی کرے گا تو درست بات کرے گا، اچھی بات کرے گا، درست بات کرے گا، صواب صوت سے درست بات، صحیح بات، ذالک الیوم الحق، یہی برحق دن ہے، قیامت کا دن یہی برحق دن ہے، فمن شاء، تو جو کوئی چاہے، فمن، جو کوئی، شاء، چاہے، اتخذ، بنا لے، الی ربہ، اپنے رب کے پاس، مآبا، ٹھکانہ، جو چاہے اللہ کی نعمتوں کو سن کر اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، انا، یقیناً ہم نے، انذرناکم، ڈرایا تم کو، یقیناً ہم نے ڈرایا تم کو، عذابا قریبا، نزدیک آنے والے عذاب سے، یوم، جس دن، ینظر المرء، آدمی دیکھے گا، ما، ان کاموں کو، قدمت یداہ، جس کو اس کے دو ہاتھوں نے آگے کیا، جس دن آدمی دیکھ لے گا ان اعمال کو جس کو ان کے ہاتھوں نے کیا ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا، اللہ کا انکار کرنے والا کہے گا، یا لیتنی، کاش کہ میں، کنت ترابا، مٹی بن گیا ہوتا، کاش کہ میں مٹی بن گیا ہوتا۔ یہ سورۃ النبأ اس پارے کا آخری سورہ ہے، اور شروع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پہلا سورہ ہے، ہماری تفسیر کے اعتبار سے یہ آخری سورہ ہے۔ اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر قیامت کے بارے میں بتایا ہے۔ قیامت آنا ناممکن کوئی چیز نہیں ہے، قیامت آئے گی، ممکن چیز ہے، ایک بات یہ بتائیں، اور قیامت کب آئے گی یہ دوسری بات بتائی گئی اس سورے میں، اور قیامت کے دن فیصلہ کس طرح سے ہوگا، کس کے لیے کیا فیصلہ ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بتایا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے بار بار آئی ہے کہ آپ تقریباً پورے پارے کے اندر کئی مرتبہ قیامت کا تذکرہ سنے ہیں، بہت سوروں میں تقریباً جو ہے آپ کو قیامت کا واقعہ ملتا ہے۔ اس کی وجہ بھی بتائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تھے انہوں نے اپنی قوم کو قیامت سے ڈرایا تو تھا، مگر قیامت کی اتنی تفصیلات، اتنی وضاحت نہیں بیان کی تھی جتنی تفصیلات قرآن نے بیان کی ہے اور نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ پہلے نبیوں نے اتنی زیادہ تفصیل سے اس لیے نہیں بیان کیا کیونکہ جب تک آخری نبی، ہمارے نبی جب تک نہیں آ جاتے تب تک قیامت آنے والی نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے اس سے زیادہ نہیں ڈرایا، اس زمانے کی ڈرانے والی چیزیں الگ تھیں، ان سے ڈرایا، لیکن قیامت کا تذکرہ تو تھا۔ مگر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اب آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، تو بالکل قیامت قریب ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ قرآن کریم میں اس کے اوپر فوکس کرے ہیں۔ قرآن میں اگر پورے قرآن کا خلاصہ نچوڑا جائے تو قرآن کا 20% جو حصہ نکلتا ہے وہ قیامت کا ذکر ہے۔ قیامت میں موت اور موت کے بعد والی زندگی کا تذکرہ 20% ہے قرآن میں۔ اتنے بار بار اللہ تعالیٰ قیامت کو سمجھا ہے، الگ الگ طریقے سے مثالوں سے سمجھا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قیامت ہی وہ چیز ہے جس کے ڈر سے آدمی اپنی دنیا کی زندگی کو صحیح گزارے گا۔ اگر آدمی کو یہ معلوم ہو کہ دنیا کے اندر جو بھی نعمتیں مجھے مل رہی ہیں یہ وقتی ہیں، مجھے ان ساری نعمتوں کا حساب دینا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، تو جس کے دل میں قیامت کا ڈر ہوگا وہ اپنی زندگی کو بڑے ہی اچھے طریقے سے گزارے گا، اور جو غفلت کی زندگی گزارتا ہے
تو وہ جو ہے اصل میں ایسا آدمی ہوتا ہے جس کے دل میں یا تو قیامت کا ڈر نہیں ہے یا پھر قیامت کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو قیامت کا ڈر انسان کی غفلت کو دور کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو مشرکین جو تھے مکے کے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپس میں بھی ڈسکس کرتے تھے زیادہ قیامت کے بارے میں۔ کوئی کہتا تھا کہ قیامت آنے والی نہیں ہے، کوئی کہتا تھا یہ ناممکن چیز ہے، کوئی کہتا ہے قیامت کیسے آئے گی، جب ہم بالکل مر کر گل کر ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم پاؤڈر بن جائیں گے، تو دوبارہ اللہ ہم کو کیسے زندہ کریں گے۔ ایسے الگ الگ سوالات کر کے قیامت کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہونے والی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شروع سورے سے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں یہ آپس میں بھی اختلاف کر رہے ہیں، ایمان والوں سے بھی اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت آنے والی ہے، یہ صحیح معنی میں ان کو کب معلوم ہوگا؟ جب یہ مر جائیں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، تب ان کو یقین آئے گا۔ جب تک یہ مریں گے نہیں، ان کو یقین نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کا انکار کرنا یہ اصل میں اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ قیامت کا انکار اصل میں کس کا انکار ہے؟ اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ کیسے؟ جب خود دنیا کو بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کو ایک دن ختم کر دوں گا، پھر بھی آپ نہیں مان رہے۔ کیا بول کر نہیں مان رہے؟ کہ بھئی ہم جب بوسیدہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی، تو دوبارہ کیسا زندہ کریں گے؟ تو یہ اصل میں اللہ کی قدرت پر سوال اٹھا کہ اللہ کو اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کو گنا رہے ہیں کہ قیامت میں تم لوگوں کو زندہ کرنا، 6 فٹ کے انسانوں کو، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، میری تو قدرت بہت بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بتایا کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا، زمین گول ہے، گول چیز پر کوئی سو نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح سے بنایا، اور پہاڑوں کو اس پر میخ کی شکل میں گاڑ دیا، اور انسانوں کو اللہ نے جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا۔ ہر انسان کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا۔ اور یہ بھی اللہ نے بتایا کہ تمہاری جو نیند ہے وہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور نیند موت کی چھوٹی بہن ہے۔ تم دن کے 24 گھنٹے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہو، اس کا ایک حصہ جاگ کر کماتے ہو اور ایک حصہ سوتے ہو۔ تو کوئی بھی آدمی جگنے کے بعد، اٹھ جانے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں سوؤں گا، ضرور سوئے گا۔ ہاں، کوئی جلدی سوئے گا، کوئی دیر سے سوئے گا، مگر سوئے گا ضرور۔ نہیں سونے کا کتنا بھی ارادہ کر لے، آدمی مجبور ہو جائے گا، بے اختیار اس پر نیند طاری ہو جائے گی، ہوگی نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نیند کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ اسی طرح موت بھی تم کو آئے گی۔ تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی میں تھوڑا وقت کمائی کا ہے، تھوڑا وقت سونے کا ہے، اسی طرح یہ 60 سال کی زندگی کمائی کا وقت ہے۔ اس کمائی کے وقت کے بعد تم تھک جاؤ گے 60 سال محنت کر کے، تو تم کو سلایا جائے گا قبر میں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ مثال دے کے بتا رہے ہیں۔ ہم نے رات کو اوڑھنا بنایا۔ رات میں جب آدمی دن میں کام کرتا ہے تو اتنا تھک جاتا ہے کہ اوڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ نے رات کا نظام ہی ایسا بنایا ہے، اندھیرا، ایک پرسکون ماحول، سب مخلوق پر اللہ تعالیٰ ایک ساتھ نیند کو طاری کر دیتے ہیں۔ جانور بھی سو رہے ہیں، انسان بھی سو رہے ہیں، ہر قسم کا آدمی سو رہا ہے۔ اللہ نے موسم ایسا بنا دیا کہ آدمی خود بخود سونے کا دل کرے گا آدمی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں، اور یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ کہ دن کو ہم نے کمائی کا وقت بنایا۔ یہاں تک کی تفسیر آ گئی تھی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ جس دنیا میں تم رہ رہے ہو، اس دنیا سے اوپر ایک اور دنیا ہے جس کو آخرت کی دنیا کہتے ہیں۔ اس آخرت کی دنیا اور اس دنیا میں 7 درمیان میں پردے ہیں، موٹے موٹے پردے آسمانوں کی شکل میں۔ یہ پردے، موٹے موٹے پردے اللہ نے بنائے ہیں۔ جب اللہ ان پردوں کو بنا سکتے ہیں تو ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں۔ اور ان 7 آسمانوں کے نیچے یہ دنیا ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں 60-70 سال کی زندگی گزاریں گے، لیکن اللہ نے صرف یہ ایک دنیا نہیں بنائی، بلکہ 7 آسمانوں سے اوپر ایک اور دنیا بھی اللہ نے بنایا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کوئی بھی عقل مند آدمی یہ کہے گا کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے 2 حصے ہوں، گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور ہے، وہ آدمی نیچے کے فلور میں رہ رہا ہے، تو اوپر کا فلور بنایا کیوں؟ وہ بھی رہنے ہی کے لیے تو بنایا ہے۔ کسی نہ کسی دن ضرور جا کے وہاں پر رہے گا۔ جب نیچے کی جگہ تنگ ہو جائے گی، جب نیچے کے حصے میں پانی آ جائے گا، نیچے کا حصہ خراب ہو جائے گا، تو اوپر جانا پڑے گا، ورنہ بناتا ہی کیوں؟ رہنا ہے تبھی تو بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہے ہیں کہ 7 آسمان سے اوپر کی بھی ہم نے دنیا بنائی ہے،
وہ دنیا کیوں بنائی ہے؟ اس لیے کہ تم سب کو ایک دن وہاں جانا ہے. اگر تم کو مر کر وہاں جانا نہیں ہوتا تو اس دنیا کو بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. آسمانوں کے نیچے کا نظام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آسمان کے نیچے ہم نے جو ہے روشن چراغ بنایا. روشن چراغ سے مراد سورج. اس سورج کی روشنی سے دنیا کا ذرہ ذرہ کونا کونا ایک وقت میں روشن ہو جاتا ہے. آج اتنی ترقی یافتہ دنیا ہونے کے بعد اتنی لائٹ ہیں, اتنی ساری چیزیں ہیں, لیکن ساری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر دنیا کو ویسے روشن ہرگز نہیں کر سکتی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی روشنی سے روشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا سورج ہم نے بنایا ہے, اور سورج سے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی چیزیں وجود میں لاتی ہیں. سورج کے اندر اتنی گرمی ہوتی ہے, سمندر کا پانی اس سے جو ہے کھولتا ہے, پھر وہ پانی جو ہے دھوئیں کی شکل اختیار کرتا ہے, پھر اس دھوئیں کو بادل کھینچ لیتے ہیں. اس پانی کو, اس دھوئیں کو بادل کھینچ لیتے ہیں, اور سمندر ہی کا پانی بادل اپنے اندر لے لیتے ہیں. جہاں ضرورت پڑی وہاں جا کر برساتے ہیں. اس پانی سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزوں کو نکالتے ہیں. تو یہ دنیا کے 7 آسمانوں کے نیچے کا نظام بھی ہم نے بنایا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. پانی بھرے بادلوں سے ہم نے خوب پانی برسایا. جن بادلوں میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے ان بادلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پانی برساتے ہیں کہ بعض مرتبہ پورا علاقہ ڈوب جاتا ہے. 2009 کرنول کی مثال ہے. تو پوری طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ ایک شہر کو, ایک اسٹیٹ کو, ایک ملک کو غلط کر سکتے ہیں ایک پانی کے بادل کے ذریعے سے. تو اتنا بھرا پانی کا بادل وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے. یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. وہ بر وقت جا کر اپنا پانی خود لیتا ہے, جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں جا کر برساتا ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت تیز دھوپ نکلی ہے مگر تھوڑی ہی دیر میں بادل آتے ہیں اور پانی برستا ہے. اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بادل بہت زیادہ چھائے ہوئے ہیں, آدمی سمجھتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے, لیکن تھوڑی دیر میں بادل چھٹ جاتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے یہاں برسانے کا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے اتنا بڑا بادل, پانی سے بھرا بادل. تو اس کی یہ قدرت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس پانی سے کیا کرتے ہیں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے اناج اور سبزیاں نکالیں. پانی آسمان سے برستا ہے, زمین کا کیا کردار ہے؟ اس پانی کو زمین جذب کرتی ہے, جذب کر کے اپنے اندر سے کبھی اناج نکالتی ہے, کبھی سبزیاں نکالتی ہے, کبھی کھانے پینے کے میوے نکالتی ہے. زمین ایک, برسنے والا پانی ایک, مگر نکلنے والی چیزیں الگ الگ. یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ابھی اور بھی بہت ساری اپنی قدرت کی مثالیں اس میں بتا رہے ہیں. لِنُخْرِجَ بِهِ, تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے نکالیں حبًّا, اناج, وَنَبَاتًا, اور سبزیاں, وَجَنَّاتٍ الْفَافًا, اور گھنے باغات. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سے نکالتے ہیں. اس سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے آئی تھی سورۃ الغاشیہ کے اندر. یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ میری قدرت یہ ہے, میری قدرت یہ ہے, میری وہ قدرت یہ ہے, بہت ساری قدرتوں کو اللہ تعالیٰ جو گنا رہے ہیں, یہ وہ قدرتیں ہیں جو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی وہ قدرتیں بیان کر رہے ہیں جن کو عام انسان بھی, ان پڑھ انسان بھی سمجھ سکتا ہے. قرآن ایسا ہی اترا ہے, ہر ایک کو سمجھانے کے لیے قرآن اترا ہے. اللہ اپنے اسٹیٹس کی مثالیں نہیں دیتے, اللہ اپنے لیول کی مثالیں نہیں دیتے. اللہ وہ مثال دیتے ہیں جو انسان کے سمجھ میں آئے. تو اللہ تعالیٰ پانی سے کیا کیا کرتے ہیں اس کی پوری تفصیلات نہیں بتا رہے, ان میں وہ باتیں بتا رہے جو موٹا ذہن رکھنے والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. ورنہ پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کیا بناتے ہیں اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو کئی جمعہ اسی میں لگیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا نظام چلا رہے ہیں, 7 آسمانوں کو بنایا, 7 زمینوں کو بنایا, سورج کو بنایا, زمین سے اگنے کا نظام بنایا, دن رات ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے. اتنی بڑی بڑی چیزوں کو جب اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں تو کیا ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ ضرور زندہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح اپنی قدرت کی نشانیوں کو بتائیں. قدرت کی نشانیوں کو کیوں بتائیں؟ کہ قیامت کا انکار اصل میں کس کا انکار ہے؟ اللہ کی قدرت کا انکار ہے. قیامت نہیں آ سکتی, یعنی اللہ قیامت لانے پر قدرت نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتا رہے ہیں کہ اللہ یقیناً قدرت رکھتے ہیں. پھر اب آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت کا دن کب آنے والا ہے, قیامت کے دن کیا فیصلے ہونے والے ہیں. ان یوم الفصل کان میقاتا,
یقیناً فیصلے کا دن مقرر وقت ہے. یقیناً فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن مقرر وقت ہے. قیامت کب آئے گی وہ مقرر ہے، اپنے وقت پر ضرور آئے گی، مگر اس کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے. لا یعلمها الا هو، اللہ ہی اس کو جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اس کو نہیں جانتے. حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ ایک انسان کی شکل میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور بیٹھ کر بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال کیے. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سوال کرنے والا جتنا جانتا ہے جواب دینے والا بھی اتنا ہی جانتا ہے. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جبریل کو قیامت کے بارے میں جتنا علم ہے نبی کو بھی اتنا علم ہے. یعنی قیامت آئے گی یہ تو معلوم ہے، کب آئے گی یہ نہیں معلوم ہے. کب آئے گی یہ معلوم نہیں ہے. کس کو معلوم ہے؟ میقاتا، وہ مقرر وقت ہے جو اللہ کے پاس طے ہے، جس دن اللہ تعالیٰ لانا چاہیں گے لائیں گے. تو قیامت کے دن کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فیصلے کا دن. تو معلوم ہوا کہ دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے. یہاں پر ناانصافی ہوگی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ساری ناانصافیوں کا بدلہ، ساری ناانصافیوں کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن ضرور کریں گے. اور یہ قیامت کیسے قائم ہوگی؟ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا. جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو تم فوج در فوج، جماعت در جماعت کی شکل میں آؤ گے. قیامت کے لیے 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. ایک مرتبہ سور پھونکنے سے پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اور دوسری مرتبہ 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا. آسمان سے بارش برسے گی، اس بارش سے بدن جو زمین میں دفن ہیں سارے بدن نکل کر آئیں گے، اور پھر سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جماعت جماعت کی شکل میں میدان قیامت میں جمع فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن سور پھونکا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو تم فوج در فوج آؤ گے، یعنی جماعت جماعت کی شکل میں آؤ گے. حدیثوں میں آتا ہے کہ انسانوں کی اس دن 3 قسمیں ہوں گی. ایک قسم وہ ہوگی جو بہترین لباس پہنے ہوئے، اچھے کھانے کھا کر اور سواری پر، عمدہ سواری پر سوار ہو کر آئیں گے. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنے پیروں پر چل کر آئیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو اپنے چہرے کے بل چڑھا کر کھینچ کر لایا جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کی 10 جماعتیں ہوں گی. بہرحال الگ الگ قسم کی جماعتیں، ایک تو ایمان والوں کی الگ جماعت، کافروں کی الگ جماعت، پھر ایمان والوں میں جو گنہگار ہیں ان کی الگ جماعت، ہر قسم کا گناہ کرنے والوں کی الگ الگ، شرابیوں کی الگ جماعت، زانیوں کی الگ جماعت، چوروں کی الگ جماعت، جھوٹ بولنے والوں کی الگ جماعت. اسی طرح اچھے کام کرنے والوں میں مدرسے کی لائن کے ہیں ان کی الگ جماعت، تبلیغ کی لائن کے ہیں ان کی الگ جماعت، خانقاہ کے لائن کے ہیں ان کی الگ جماعت. تو جس لائن کا آدمی ہوگا اس لائن کے لوگوں کی الگ الگ جماعت ہوگی، اور سب جماعت کی شکل میں اللہ کے پاس آئیں گے. فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ آسمان دروازے بن جائے گا. یعنی آسمان کو کھول دیا جائے گا تو آسمان کیا بن جائے گا؟ دروازے بن جائے گا. آسمان میں دروازے اب بھی ہیں، ابھی بھی آسمان کے اندر دروازے ہیں. معراج کی رات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں. اندر سے فرشتہ پوچھ رہا ہے آپ اکیلے ہیں آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھ رہے ہیں کہ وہ خود آئے ہیں یا اللہ نے ان کو بلایا ہے؟ نہیں، اللہ نے ان کو بلایا ہے. اب دروازہ کھل رہا ہے. تو اس طرح سے ہر آسمان کے ساتھ ہوا. 7 آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے دروازے رکھے ہیں، مگر وہ دروازے ضرورت پر کھلتے ہیں ان دنوں میں. لیکن قیامت جب آئے گی تو سارے دروازے ایک ساتھ کھلیں گے. اگر کوئی مسجد اتنی بڑی ہو، اس میں کئی دروازے ہوں، تو عام طور سے ایک آدھ دروازہ کھولتے ہیں لوگوں کے آنے جانے کے لیے. بہت بڑا پروگرام ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ آنے والے ہیں، تو سارے دروازے کھولتے ہیں. تو جب بڑی جگہ پر سارے دروازے کھول دیے جائیں تو وہ پوری طرح سے گویا مسجد کھل گئی جیسا دکھتا. ویسا ہی آسمان کے سارے ہی دروازے اس دن کھل جائیں گے تو آسمان گویا دروازے دروازے بن جائے گا. اور آسمان کے دروازے کیوں کھولے جائیں گے؟ ان سے جو ہے فرشتے اتریں گے. یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، آسمان سے فرشتے اتریں گے. ان کے اترنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان کے دروازوں کو کھول دیں گے تو آسمان جو ہے دروازوں کی شکل میں بن جائے گا. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا تو وہ پہاڑ ریتی بن جائیں گے.
چمکتی ہوئی ریتی بن جائیں گے. یعنی قیامت کے میدان میں یا دنیا کے ختم ہونے کے وقت میں، دونوں وقت مراد لے سکتے ہیں. دنیا جب ختم ہو رہی ہے پہلی مرتبہ کے سور میں اس وقت، یا جب قیامت کا میدان ہوگا اس وقت، جو پہاڑ ہوں گے ان سب پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، ان کو اپنی جگہ سے نکال دیا جائے گا. تو وہ پہاڑ جو مضبوطی اور استقامت کی مثال بنے ہوئے ہیں، مضبوطی میں پہاڑوں کی مثال دی جاتی ہے، پہاڑ جیسا جم کر رہنا بول کے، تو جتنی مضبوطی کے ساتھ وہ جمے ہوئے ہیں یہی پہاڑ ریزہ ریزہ بن جائیں گے، ریت کی طرح بن جائیں گے، چمکتی ہوئی ریت کی طرح بن جائیں گے. چمکتی ہوئی ریت اللہ تعالیٰ اس لیے بول رہے ہیں کہ چمکتی ہوئی ریت دور سے ایسے لگتی ہے گویا کہ پانی ہے، جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں کوئی پانی نہیں ہوتا. تو اس دن پہاڑ بھی اس طرح غائب ہو جائیں گے کہ آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوگا یہاں پہاڑ تھا کیا بولتے. ہم لوگ اگر گھر توڑتے ہیں یا کوئی بھی چیز توڑتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نشان باقی رہتا ہے، یا کوئی چیز تھی جو توڑی گئی ہے بول کے. مگر اللہ تعالیٰ اس طرح سے پہاڑوں کو صاف کریں گے کہ کوئی محسوس بھی نہیں کر سکے گا کہ یہاں پر پہاڑ ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے پہاڑوں کو وہاں سے ہٹا دیں گے. اور پہاڑوں کو ہٹانے کا مقصد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر میں آنے والے انسان تک سب لوگوں کو اسی ایک میدان میں جمع کرنا ہے. ایک ہی میدان میں سب کو جمع کرنا ہے. سب اسی دنیا کی زمین میں جمع ہوں گے اور سب کے لیے کتنی کتنی جگہ ہوگی؟ جتنے آدمی کے پیر ہیں اتنی ہی جگہ ایک آدمی کو ملے گی. جتنے آدمی کے پیر، کوئی بیٹھنے والا نہیں، کوئی لیٹنے والا نہیں، سب کھڑے ہوں گے اور سب کو اتنی ہی جگہ ملے گی جتنے ان کے پیر ہیں. تو سب کے سب وہاں پر جمع ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کا میدان ایسا بنائے ہیں کہ اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا میں پہاڑوں کے پیچھے چھپ سکتے ہیں، سمندروں میں ڈوب کر چھپ سکتے ہیں، لیکن وہاں نہ سمندر ہوں گے نہ پہاڑ ہوں گے، بالکل کھلا ہوا میدان ہوگا. تو یہ جو ہے قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بتائیں. اور آگے قیامت کے دن کیا فیصلے ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھاٹ کی جگہ ہے، انتظار کرنے کی جگہ ہے، چیک پوسٹ ہے. جہنم یعنی جہنم کی جو پل ہے، جہنم کی پل سے ہی پار ہو کر آدمی کو گزرنا ہے. تو جہنم کی پل پر ایک چیک پوسٹ لگی ہوگی، جس طرح دنیا میں چیک پوسٹ ہوتی ہے جس سے جانے والی ساری گاڑیوں کو چیک کیا جاتا ہے. آپ کے پاس لائسنس ہے تو آگے جا سکتے ہیں ورنہ نہیں جا سکتے. اسی طرح جہنم کی پل پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہوں گے، جس کے پاس جنت کی ٹکٹ ہوگی اس کو آگے بھیجا جائے گا ورنہ اس کو وہیں گرفتار کر لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم کی جو پولیس ہے مرصادا، گھات میں بیٹھی ہوئی ہے. گھات میں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ جس طرح شکار کرنے والا آدمی کسی پرندے کا یا کسی جانور کا شکار کر رہا ہے تو چھپ کر شکار کے لیے بیٹھتا ہے، ایسی جگہ بیٹھتا ہے درختوں کے اوپر یا زمین کے نیچے جہاں سے جانور کو یہ دیکھ سکتا ہے مگر جانور اس کو نہیں دیکھ سکتا. تو ایسا بیٹھنے کو بولتے ہیں گھات میں بیٹھنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم کے فرشتے بھی تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب جاؤ گے فوراً پکڑ لیں گے. کن کو؟ جو جہنم کے مستحق ہیں ان کو فوراً پکڑ لیں گے، اریسٹ کر لیں گے. ان جہنم کانت مرصادا، تو جہنم گھات کی جگہ ہے. للطاغین مآبا، اس چیک پوسٹ پہ ہر ایک کی چیکنگ ہوگی، مسلمانوں کی بھی ہوگی کافر کی ہوگی، مگر وہ ٹھکانہ کس کا بنے گا؟ للطاغین، سرکشی کرنے والوں کی، نافرمانی کرنے والوں کے لیے مآبا، وہ ٹھکانہ بنے گا. جو اللہ تعالیٰ کی سرکشی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے. اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو چھوڑ کر باقی ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے. تو جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مانا ہوگا، اللہ کا انکار کیا ہوگا، ایسے لوگوں کا جہنم مآبا، ٹھکانہ بن جائے گا، وہی ان کی جگہ ہوگی. اور جہنم میں کتنے دن رہیں گے؟ لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں رہیں گے، لمبے زمانے تک رہیں گے. احقاب ایسے زمانے کو بولتے ہیں گویا کروڑوں سال، بڑے ہی لمبے زمانے کو بولتے ہیں احقابا. تو جہنم میں جو جائیں گے بڑے لمبے زمانے تک اسی میں رہیں گے. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، جہنم میں جانے والے کافر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ اس میں ایک لمبے زمانے تک رہیں گے، تو کیا ایک لمبے زمانے کے بعد واپس جہنم سے نکالے جائیں گے؟ جن کافروں کو اس میں ڈالا جائے گا اللہ تعالیٰ تو فرمانے کہ اس میں لمبے زمانے تک رہیں گے،
تو کیا اس لمبے زمانے کے بعد ان کو نکالا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. یہاں اللہ فرما رہے نا لمبے زمانے تک رہیں گے، تو یہاں اللہ لمبے زمانے تک رہیں گے فرما رہے، اس کے بعد کیا ہوگا اس کا ذکر یہاں نہیں ہے، دوسری آیتوں میں ہے. دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو جہنم میں جو جائے گا وہ لمبے زمانے تک رہے گا، اتنا لمبا زمانہ کہ جس کی کوئی حد ہی مقرر نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. کروڑوں سال تک جو ہے ان کو جہنم میں ہی رہنا ہوگا، کبھی وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا، اتنے لمبے زمانے تک وہ وہاں پر رہیں گے. اور یہاں پر ایک سوال اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ عیسائی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ بڑے ناانصافی کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ، کہ انسان دنیا میں 60-70 سال زندگی گزار کے شرک اور کفر میں مبتلا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ 60-70 سال جہنم میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ نافرمانی کتنے سال کیا؟ 60-70 سال کیا، تو سزا بھی 60-70 سال کی دینا چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نکالنا چاہیے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ جرم کے وقت کے اعتبار سے سزا نہیں ہوتی، سزا جو ہوتی ہے وہ جرم کے وقت کے اعتبار سے نہیں ہوتی. جیسے کوئی آدمی کسی کا گن لے کر شوٹ کر کے مرڈر کر دیا، تو شوٹ کرنے میں تو منٹ لگتے ہیں، ایک ہی منٹ میں آدمی کسی کو مار دیا، لیکن کورٹ کیا فیصلہ سناتا ہے؟ پھانسی کی سزا سناتا ہے. اگر وہ یہ کہے مجرم کہ میں نے صرف اس کو 1 منٹ تکلیف دی ہے، مجھے زندگی بھر کی تکلیف کیوں دی جا رہی ہے، عمر قید کی سزا کیوں سنائی جا رہی ہے، مجھے کیوں پھانسی دی جا رہی ہے، تو اس کا جواب کیا دے گا جج؟ یہ بولے گا کہ اگر تجھے چھوڑ دیا جائے تو آج 1 کو مارا ہے، کل 100 کو مار سکتا، آج 1 کو مارا ہے، کل 100 کو مار سکتا ہے. کرمنل 1 مرتبہ مرڈر کر دیا تو وہ وانٹڈ جو ہے بڑے خطرناک قسم کے لوگوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے. 1 مرتبہ مرڈر کرنے کے بعد اس کا ہاتھ رف ہو جاتا ہے، اب وہ دوسرے کے مرڈر کرنے میں ہچکچاتا نہیں. اسی طرح کافر جب 1 مرتبہ اللہ کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو ہزاروں برس بھی زندگی دیں تو ہزاروں برس بھی نافرمانی ہی کرے گا. تو اصل میں جو سزا دی جاتی ہے وہ نیت کے اعتبار سے دی جاتی ہے، اس کی نیت ہمیشہ اللہ کا انکار تھا تو اس لیے اللہ ہمیشہ کی سزا دیتے ہیں. ورنہ ایمان والے بھی تو 60-70 سال ہی اللہ پر ایمان لا کر جو ہے دنیا سے گئے، تو ان کو 60-70 سال کی جنت کیوں نہیں دی جا رہی؟ وہ بھی اسی لیے کہ ایمان والے مرتے وقت بھی اگر ان کو پوچھا جائے کہ تم کس کو مانتے ہو، اللہ کو ہی مانیں گے. ہزاروں برس بھی اللہ تعالیٰ زندگی دینے تو بھی وہ اللہ کو ہی مانیں گے. تو ان کی نیت ہمیشہ ماننے کی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جنت دے رہے ہیں. ورنہ نہ جنت کا کوئی مزہ نہ جہنم کی کوئی سزا. اگر جہنم میں رہنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا میں جتنے کنکر ہیں اتنے کنکروں کے برابر تم کو جہنم میں رہنا ہے، اتنے دن تم کو جہنم میں رہنا ہے، تو خوش ہو جائیں گے. آخر دنیا کے اندر رہنے والے کنکر کبھی نہ کبھی تو ختم ہوں گے، کسی نہ کسی دن تو ہم نکلیں گے. اور اگر جنت میں جانے والوں کو یہ کہا جائے کہ تم دنیا میں جتنے کنکر ہیں اتنے کنکروں کے برابر دن جنت میں رہو گے، تو ان کو پریشانی شروع ہو جائے گی کہ کسی نہ کسی دن تو نکلنا پڑے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی ہمیشہ کا گھر بنایا، جہنم کو بھی ہمیشہ کا گھر بنایا. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں مدتوں رہیں گے، یہ مطلب یہ کہ اس کے بعد کیا ہوگا اس کا ذکر یہاں نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا دوسری جگہوں پہ ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. دنیا کی جیل میں آدمی کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر جانا چاہے لے کے جا سکتا ہے، کچھ بات چیت کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن جہنم ایسی جیل ہے لا یذوقون فیہا بردا، نہ اس میں کوئی ٹھنڈک کو چکیں گے، ولا شرابا، اور نہ کوئی پینے کی چیز کو چکیں گے. جہنم میں جانے کے بعد صرف گرمی ہی گرمی ہوگی، وہاں ٹھنڈک نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. تو ٹھنڈی چیز کوئی پینے کو ان کو نہیں ملے گی. ہاں ایک عذاب جہنم کا ہے جس کو زمہریر کہا جاتا ہے، جو بڑی سخت سردی والا ہے، مگر سردی ایک لمٹ سے ہو تو وہ آدمی کے لیے اچھی ہے، سردی حد سے زیادہ ہو تو وہ بھی عذاب ہے. سردی ایک لمٹ سے ہو، ٹھنڈا پانی ایک حد تک ٹھنڈا ہو تو پینے کے قابل ہوتا ہے، حد سے زیادہ ٹھنڈا ہو تو وہ بھی عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ جہنم کا ایک عذاب ایسا رکھے جو ٹھنڈک والا عذاب ہے، اس کا یہاں انکار مراد نہیں ہے، بلکہ ایسا ٹھنڈا جس سے آدمی کو راحت ملے، ایسا کوئی ٹھنڈا ان کو نہیں ملے گا. لا یذوقون فیہا بردا، اس میں کوئی ٹھنڈک کو نہیں چکیں گے، ولا شرابا، اور نہ کوئی پینے کی چیز کو چکیں گے. پیئیں گے نہیں، چکیں گے بھی نہیں. کم سے کم چکنے کے لیے ایک خطرہ کافی ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو جہنم میں جانے والوں کو ایک قطرہ پانی بھی نصیب نہیں ہوگا، ایک قطرہ پانی بھی نصیب نہیں ہوگا.
इल्ला हमीमा व गस्साका, एक लंबे ज़माने तक वो जहन्नम के फरिश्ते को पुकारेंगे, या मालिक या मालिक या मालिक। जहन्नम के फरिश्ते का नाम है मालिक, मालिक करके उसको पुकारेंगे लंबे ज़माने के बाद कि हमको प्यास लग रही है, कुछ पीने के लिए दो। तो अल्लाह ताला देंगे पीने के लिए हमीम, खवलता हुआ पानी, जो मुंह के करीब कर दिया जाए तो होंठ बिल्कुल कबाब की तरह भुन जाएं, और पानी अंदर जाए तो जिस जिस रग से पानी गुजरे वो सारी रगें फट कर ख़त्म हो जाएं। इस कदर खवलता हुआ पानी उनको दिया जाएगा। वगस्साका, और जहन्नमियों के ज़ख्मों का जो निकला हुआ पीप है वो पीप उनको पीने के लिए दिया जाएगा। गस्साक, जहन्नम में रहने वाले लोगों के ज़ख्मों से निकला हुआ पीप। जाहिर बात है ये भी कोई पीने की चीज़ है, तो अल्लाह ताला फरमाने इनको अगर पीने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये पीने को उनको दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आगे ही बता रहे हैं कि जहन्नम में जाने वालों को इतना जो ख़तरनाक सज़ा अल्लाह ताला दे रहे हैं, ये क्या अल्लाह की तरफ से जुल्म है? अल्लाह ताला हमेशा जहन्नम में रख रहे हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें भी नहीं दे रहे हैं, और दे रहे भी तो ऐसा पानी और ऐसा पीप, तो ये अल्लाह की तरफ से जुल्म नहीं है? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नहीं, जज़ाअ विफ़ाक़ा, ये पूरा पूरा बदला है उनके अमाल का, ये उनके अमाल का पूरा पूरा बदला है। क्योंकि काफिर 1000 बरस भी जिंदा रहता तब भी वो अल्लाह का इनकार करता, अल्लाह की सरकशी पर उतरता, और अल्लाह की नाफरमानी सबसे बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह ताला फरमाने ये नाफरमानी बर्दाश्त नहीं हो सकती, ये लिहाजा उसी नाफरमानी का ये पूरा पूरा बदला है। ये बदला क्यों दिया जा रहा है उनको, इतना सख्त बदला क्यों दिया जा रहा है? क्या वो नाफरमानी करे? तो अल्लाह फरमा रहे इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, वो लोग हिसाब की उम्मीद नहीं रखते थे, हिसाब का जो है अकीदा नहीं रखते थे, अपने आमाल का एक दिन अल्लाह के सामने हिसाब देना है, अच्छे और बुरे का, इसका वो ख्याल भी नहीं रखते थे, यानी क़यामत का इनकार करते थे। तो ये क़यामत का इनकार इतना बड़ा गुनाह है जिसकी वजह से ये आदमी जहन्नम में जाएगा और इतने सख्त किस्म के अज़ाबात को भुगतेगा। तो इसलिए आदमी अज़ाब में मुब्तला ना हो, अल्लाह ताला अलग अलग तरीक़ों से क़यामत को समझा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आदमी को समझ में बात आ जाए। इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, वो लोग हिसाब की उम्मीद नहीं रखते थे। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, उन्होंने हमारी आयतों का खुल्लम खुल्ला इनकार कर दिया। अल्लाह ताला की तरफ से जो कुरान की आयतें पेश होती थीं उन आयतों का इनकार कर दिए, और इसी तरह जो भी मोजिज़ात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाते थे उन मोजिज़ात का भी इनकार कर दिए। ना अल्लाह को माना, ना रसूलुल्लाह को माना, किसी भी चीज़ को नहीं माना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे जब मेरी कोई चीज़ को तुम नहीं मानोगे तो तुम किस नेमत के मुस्तहिक़ हो, लिहाजा तुम्हारा यही पूरा बदला है कि तुमको हक इस तरह से जो है सज़ा में रखा जाए। आगे अल्लाह ताला बता रहे वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, हमने हर चीज़ को लिख कर महफूज किया है, हमने हर चीज़ को लिख कर महफूज किया है। यानी कौन आदमी किस वक्त कौन सा काम अच्छा किया, कौन सा काम गलत किया, इस पर क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये सारी तफसीलात, पूरा डाटा अल्लाह ताला के पास महफूज है। अल्लाह को लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए से, इंसान के बदन के जो आज़ा हैं इसके ज़रिए से, ज़मीन के ज़रिए से, आसमान के ज़रिए से सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। वैसे अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी दलील के तौर पर पेश करने के लिए अल्लाह ताला प्रूफ के तौर पर इन सब चीज़ों को गवाह बना रहे हैं। क़यामत के दिन हमारे हाथ पर ही गवाही देंगे कि अल्लाह मेरे इन हाथों से इसने जो ये गुनाह किए हैं, इन पैरों से इसने चलकर ये गुनाह किए हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने हर चीज़ को लिख कर महफूज किया है। तो मालूम हुआ कि लिख कर रखना किसी चीज़ को गलत नहीं है, बल्कि कुरान करीम में लिख कर रखने का कोई भी चीज़ नोट अहम बात है तो उसको लिख कर रखना कोई गलत बात नहीं बल्कि अक्लमंदी की बात है। अल इल्मु सय्यदुन वल किताबतु क़ैदुन, अरबी का एक जुमला है कि इल्म जो जहन में रखा जाता है वो शिकार की तरह है, कभी भी उचक लिया जा सकता। वल किताबतु क़ैदुन, लेकिन जो चीज़ लिख ली जाती है वो कैद हो जाती है। तो इसलिए जो है अल्लाह तबारक व तआला कुरान में एक और जगह पर ये बता रहे हैं कि तुम्हें आपस में अगर कोई मुआमला कर रहे हैं तो मुआमलात को लिख कर रखो। मैं किसी को 1000 रुपये दिया, दोस्त को दिया, तो ये नहीं समझना दोस्त कुछ तो दिए सो क्या है, नहीं, लिख कर रखो, हर चीज़ का रिकॉर्ड महफूज रखो आपके पास। तो इससे क्या होगा, झगड़े से भी बचेंगे, ज़रूरत के वक्त पर ये सब चीज़ें काम आएंगी। तो लिख कर रखना अल्लाह की सुन्नत है। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, हमने हर चीज़ को लिख कर महफूज किया, अच्छे और बुरे सारे कामों को हमने महफूज किया है।
فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. تو اللہ تعالیٰ جہنم میں رہنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم مزہ چکھو، تم مزہ چکھو. ظاہر بات ہے یہ سزا بھی تو کوئی مزہ چکھنے کی چیزیں نہیں ہے، مذاق کے طور پر اللہ کہہ رہے ہیں. جس طرح دنیا میں وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ اب ان کا مذاق اڑائیں گے. چکھو چکھو مزہ چکھو. جس طرح بولتے ہیں کہ دنیا میں باؤ تمہاری شادی کرتے کہتے ہیں، مطلب لڑکی کہاں دیکھی بول کے نہیں پوچھنا، مطلب خوب دبا کے مار دیں گے. تو سزا دینے کے لیے کیا بولتے ہیں، ہیلو تمہاری شادی ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ بھی بول رہے ہیں فذوقوا، چکھو چکھو. کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہوگی مگر چکھو بول رہے ہیں مذاق اڑانے کے لیے. فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تم کو ہرگز اضافہ نہیں کریں گے مگر عذاب میں. یعنی تمہارا عذاب، تمہاری سزا دن بدن بڑھتے ہی جائے گی، ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہی جائے گا، لو نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے. جہنم میں جانے کے بعد پہلے دن جو ٹیمپریچر ہے جہنم کا، اگلے دن اس سے بڑھ جائے گا، پھر اس کے بعد اس سے بڑھ جائے گا، ٹیمپریچر ہائی ہی ہوتا جائے گا، لو نہیں ہوگا کبھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ ایسا ہی دنیا میں کیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک حکم پیش کیے، اس کا انکار کر دیا، دوسرا حکم پیش کر دیا، انکار کر دیا، تیسرا حکم پیش کر دیا، انکار کر دیا. 1 سال 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی ساری زندگی کا انکار، مدینے کی ساری زندگی کا انکار، قرآن کی ایک ایک آیت کا، ایک ایک حکم کا انکار کر دیا. جو بھی احکام اللہ کی طرف سے آتے تھے ان سب کا بڑھ چڑھ کر انکار کرتے تھے. کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ان پر ذرا غور کر لیتے ہیں، آخر اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ہم سے کیا چیز مانگنا چاہ رہے ہیں. کبھی غور سے سوچا بھی نہیں. سوچیں گے تو آدمی کو جو ہے صحیح راستہ مل سکتا ہے، کبھی سوچے ہی نہیں ہے. جو بھی اللہ کی طرف سے بات آتی تو ہاں یہ اللہ کی طرف سے، لہٰذا انکار کر دو. تو یہ جو ہے اس طرح سے انہوں نے اللہ کے ساتھ انکار کیا تھا. تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تم نے ہماری آیتوں کو دن بدن انکار کیا تھا، ہم بھی تم کو دن بدن سزا میں اضافہ کریں گے. یہاں تک جہنم میں جانے والے لوگوں کا ذکر تھا، ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے قرآن کریم میں کہ جہاں غیروں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اپنوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کو بتا رہے ہیں. ان للمتقین مفازا، یقیناً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے. اللہ سے ڈرنے کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ کہ آدمی کفر اور شرک کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لا لے، یہ سب سے پہلا درجہ ہے اور کم درجے کا درجہ ہے. آدمی کفر اور شرک کو چھوڑے، اللہ پر ایمان لا لے، یہ پہلا درجہ. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، تقوی کا دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایسا بنا لے، اپنی طبیعت کو ایسا بنا لے کہ گناہ کا خیال بھی پیدا نہ ہو، گناہ کا خیال بھی پیدا نہ ہو. اپنے آپ کو ایسا بنا لینا کہ مرضی مولا از ہما اولا، اللہ کی جو مرضی ہے وہ سب سے بلند و بالا ہے، جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی، اس میں میں کیا میرا کیا کچھ نہیں، جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی. آدمی اپنے آپ کو اس طرح سے بنا لے، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں اپنے آپ کو اسی طرح سے بناتے ہیں. تو یہ متقی کے اندر تینوں آ گئے. تو بہرحال جو اللہ سے کفر و شرک سے بچا ہوگا، گناہوں سے بچا ہوگا، اپنے آپ کو گناہوں کے خیال سے بھی بچایا ہوگا، ان سب کے لیے مفازہ، بڑی کامیابی ہے. کیا کامیابی ہے؟ حدائق، ان لوگوں کو رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، عیش آرام کے لیے حدائق، باغات ملیں گے، فارم ہاؤس ملیں گے. وَأَعْنَابًا، اور انگور ملیں گے. انگور ایک بہت لذیذ جو ہے میوہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میووں میں خاص طور پر اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیگر باغات بھی ملیں گے، خاص طور پر انگور بھی وہاں پر ملیں گے. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور 2 شیزائیں ملیں گی جو ہم عمر ہوں گی. 2 شیزہ کا مطلب نوجوان لڑکی جس کی پستان ابھری ہوئی ہو، جس کا سینہ ابھرا ہوا ہو، اس لڑکی کو بولتے ہیں قواعب. عام طور سے نوجوان لڑکیوں کا سینہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، تو قواعب کے معنی نوجوان لڑکیاں. اترابا، جو ہم عمر ہوں گی. جنت میں جو جائے گا تو اس کی جو حور وہاں اس کو ملے گی وہ اس کی ہم عمر ملے گی. ایسا نہیں کہ جنت میں جانے والا 33 سال کا ہے اس کو حور 60 سال کی مل رہی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم عمر حور ملے گی. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نعمت بتا رہے ہیں کہ وہ ابھری ہوئی سینے والی ہوں گی. یہ عورت کی خوبصورتی کی علامت ہے، عورت کی خوبصورتی کی. تو اللہ تعالیٰ خوبصورتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ وہ خوبصورت بھی ہوں گے اور ہم عمر بھی ہوں گے. میاں بیوی اگر ہم عمر ہوں، 2-4 سال کا آگے پیچھے فرق ہو تو کسی بھی بات کو سمجھنے میں ذرا بات جلدی بن جاتی ہے.
بیوی بہت زیادہ چھوٹی عمر کی ہے اور شوہر بڑی عمر کا ہے تو بچی ہے، بچکانے کے خیالات میں بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتی، یہ بڑا ہے تو بہت مرتبہ آپس میں صحیح معنی میں انبن نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں میں بتا رہے ہیں کہ جنت کی جو حوریں ملیں گی وہ ہم عمر ہوں گی. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے پیالے. چھلکتے ہوئے پیالے مطلب جن پیالوں میں پانی اتنا بھرا جائے گا، پینے کی چیزیں اتنی بھری جائیں گی کہ وہ گویا پانی گر رہا ہے. بہت زیادہ برتن بھر دیے تو چھلکتا ہے پانی، لے کر آ رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا گر رہا ہے. تو جہنم والوں کو تو پینے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی، یہاں ان کو پانی اتنا مل رہا ہے کہ وہ پانی گر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اپوزٹ کر کے بتا رہے ہیں ان کو ایسی نعمتیں ملیں گی. اور ایک نعمت اللہ تعالیٰ جنت کی یہ بتا رہے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ جنتی جنت میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات سنیں گے، کیونکہ جنت میں یہ سب چیزیں ہوں گی ہیں. آدمی کا جو گھر میں دماغ خراب ہوتا ہے وہ بیکار باتوں کی وجہ سے، بچوں کا بیکار شور، بیوی کا بیکار بکواس، ایسی کوئی چیز یا دوستوں کا بکواس گھر میں جاتا ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی سکون رہے گھر میں. جس گھر کو جانے کے بعد بکواس ہی بکواس ہو، بیکار باتیں ہوں تو وہ گھر جہنم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت ایسا گھر ہے جہاں کوئی بکواس نہیں ہے، ولا کذابا، اور نہ کوئی جھوٹی بات ہے. وہاں کوئی جھوٹے انعامات، جھوٹے وعدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں گے. جو بھی وعدہ ہوگا سچا وعدہ ہوگا اور سب کو پورا کیا جائے گا. جزاء من ربک عطاء حسابا، جنت میں جانے والوں کو یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں، باغات ہو یا حوریں ہوں یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں، یہ نعمتیں کیسے مل رہی ہیں؟ جزاء من ربک، تمہارے رب کی طرف سے بدلے کے طور پر. عطاء حسابا، کافی عطیے کے طور پر، کافی تحفے کے طور پر. دو باتیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں سمجھنے کی ہیں. جہنم میں جانے والوں کو جو سزا اللہ تعالیٰ بتایا کہ یہ سزا ان کو ہوگی، تو یہ سزا کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیے جزاء وفاقا، جہنم میں جانے والوں کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ پورا پورا بدلہ ہے ان کے اعمال کا بدلہ دے رہے ہیں. بلکہ بولے جنت میں جانے والوں کو جو نعمتیں مل رہی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں اللہ دو باتیں بتا رہے ہیں. یہ نعمتیں کیوں مل رہی ہیں؟ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے. دوسری ہی فوراً اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں نہیں، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. تو بدلہ تو کام پر ملتا ہے اور تحفہ تو بغیر کام کے ملتا ہے. تو جنت کی نعمتیں اللہ کا تحفہ ہے یا ہمارے اعمال کا بدلہ ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے ظاہری طور پر ہمارے اعمال بدلہ ہے. ہمارے اعمال کا جو ہم دنیا میں اعمال کر رہے ہیں ظاہری طور پر ان اعمال کا جو گویا جنت بدلہ ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. جنت کی نعمتیں اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، کیونکہ ہم نے جو عبادتیں دنیا میں کی ہیں وہ عبادتیں جو نعمتیں دنیا میں استعمال کی ہیں ان نعمتوں کا بھی پورا بدلہ نہیں ہو سکتی. آدمی سانس کی جو نعمت لیتا ہے سوتے ہوئے بھی لے رہا ہے، سانس لینا بھی نعمت ہے، چھوڑنا بھی نعمت ہے. صرف ایک سانس کی نعمت کا اللہ تعالیٰ کو اگر شکر ادا کرتے جائیں، ہر لینے پر سبحان اللہ، ہر چھوڑنے پر سبحان اللہ، تو زندگی پوری اسی میں ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو کروڑوں نعمتیں اللہ کی ہم دن رات استعمال کر رہے ہیں ان کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو ہماری عبادتیں ہماری دنیا کی نعمتوں کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتی. ان معمولی ٹوٹی پھوٹی نمازوں سے ہم جنت کی نعمتوں کو خرید سکتے ہیں؟ نہیں. عطاء حسابا، یہ اللہ کی طرف سے کافی بدلہ، کافی تحفہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ اپنے عمل سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں، میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کے فضل سے جاؤں گا، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہری طور پر اعمال کو بدلہ بتا رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں جنت کی نعمتیں اللہ کا تحفہ ہیں. حسابا، حساب کے معنی کافی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں جانے والوں کو اتنی نعمتیں ملیں گی جو ان کو کافی ہو جائیں گی، جو ان کو کافی ہو جائیں گی. اور ہر آدمی کی نیکی کے اعتبار سے اس کو تحفے ملیں گے، اس کو انعامات ملیں گے. کم نعمت جو ہے اچھے کام کرنے والوں کے لیے تھوڑی کم نعمتیں جو اس کے مطابق کافی ہو جائیں گی. اس طرح سے جو زیادہ نیکیاں کرنے والا ہوگا اس کو اس کے اعتبار سے جو ہے اللہ تعالیٰ تحفے دیں گے. اللہ تعالیٰ پھر اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں. رب السماوات والارض، اللہ کون ہے؟ آسمانوں اور زمین، وما بینہما، اور آسمان اور زمین کے رہنے والی ساری چیزوں کا رب اللہ ہے، سب چیزوں کا مالک اللہ ہے. الرحمن، جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. لا یملکون منہ خطابا،
اللہ سے قیامت کے دن کوئی بات کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھے گا۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں الرحمن، اللہ بڑے مہربان ہیں، بلکہ اللہ رحم میں ہوں گے تو اللہ سے بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، اللہ جلال میں ہوں گے تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ الرحمن بتانے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اللہ بڑے مہربان ہیں۔ یہ بتانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت میں ہوں گے تو بھی جلال اتنا ہوگا کہ کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ لا یملکون منہ خطابا، اللہ سے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ کیا بات کرنے کی کہ اللہ آپ اس کو کیوں اتنی نعمتیں دیے، مجھے کیوں کم نعمتیں دیے؟ کسی کے پاس بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہیبت اس دن لوگوں پر ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح یعنی روح والی چیزیں، جنات اور انسان، یہ سب کے سب، والملائکۃ اور فرشتے، صفاً صف در صف جو ہے کھڑے ہوں گے۔ جس دن جان والی جاندار چیزیں اور اسی طرح فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے، الا من، مگر وہی بات کر سکے گا، اذن لہ الرحمن، جسے بات کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہو، اور وہ بات کرے گا صوابا، درست بات ہی کرے گا۔ کوئی الٹی سیدھی بات اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا۔ بات کرنے سے مراد مثلا اللہ تعالیٰ پورے لوگوں میں، میدان کے لوگوں میں کسی کو اجازت دے، ٹھیک ہے آپ بولو، یعنی وہ آدمی کسی کی سفارش کے لیے اپنے منہ کو کھولے گا، اے اللہ دنیا میں فلاں آدمی میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا، آپ نے اپنے فضل سے میرے لیے جنت کا فیصلہ کیا ہے، میں آپ سے آپ کے فضل سے مانگتا ہوں کہ فلاں کو بھی جنت میں بھیج دے۔ تو یہ جو سفارش کرے گا آدمی، وہی سفارش کر سکے گا جس کو سفارش کی اجازت بھی ملے گی، ورنہ اپنے آپ کے لالے پڑے ہوں گے۔ اور سفارش بھی اسی آدمی کی کر سکیں گے جو سفارش کا مستحق ہوگا، کوئی کافر کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا دیں گے بات کرے گا وہی جس کو اللہ نے اجازت دی ہو، اور بات بھی صحیح بات کرے گا، الٹی سیدھی باتیں اللہ کے سامنے نہیں کر سکیں گے۔ ذالک الیوم الحق، ایسا ہیبت والا دن کون سا ہوگا؟ برحق دن ہے، یہ قیامت کا دن برحق دن ہے۔ فما شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا، انکار کریں گے تو کیا ہوگا اور اللہ کا اقرار کر لیں گے تو کیا کیا نعمتیں ملیں گی۔ یہ سب نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیوں کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو چاہے اللہ کے پاس ٹھکانہ بنا سکتا ہے۔ اللہ کے پاس جنت بنانے کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، اعمال کر لو، زندگی کو اپنے جو ہے جنت کے عمل کے مطابق بنا لو تو آرام سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کریں گے۔ تو لہذا جو آدمی بھی چاہے، اس میں مومن اور کافر کی کوئی تمیز نہیں، کافر بھی ایمان قبول کر سکتا ہے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ کوئی کافر بھی اسلام قبول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ دنیا میں کچھ مذہب ایسے ہیں جہاں کوئی کنورٹ ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں کے پاس سسٹم ایسا ہے کہ جو نسل پیدائشی طور پر یہودی ہیں وہی جو ہے یہودی بن سکتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کوئی باہر سے عیسائی کوئی کنورٹ ہو کے یہودی بننا چاہے تو اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو اسلام ایسا نہیں ہے، جو بھی اپنے آپ کو گناہوں سے توبہ کر کے اسلام میں آنا چاہے، مرنے سے 1 منٹ پہلے جب تک اس کی جان باقی ہے، سلامتی کے ساتھ ہے، تب بھی اگر وہ اللہ کا اقرار کر لے تو جنت میں ٹھکانہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے ان نعمتوں کے لیے تیار رہو، اپنے محنت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور آخر میں واپس اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اصل مقصد کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم کو قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے۔ جو عذاب قریب آنے والا ہے، چونکہ قیامت اب ہماری اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اب قیامت آئے گی، جو سزا آئے گی سب کچھ ابھی آ جائے گی، قریب میں آ جائے گی، کوئی لمبا زمانہ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے سورہ میں اللہ تعالیٰ بتائے کہ دنیا میں رہ کر آدمی کو ایسا محسوس ہوتا کہ قیامت بہت دور ہے، جنت جہنم کے فیصلے بہت دور ہیں، لیکن جب یہ فیصلے ہوں گے، قیامت قائم ہوگی، تو آدمی ایسا بولے گا گویا ہم صبح میں دنیا میں تھے، شام میں جنت میں ہیں، نعوذ باللہ شام میں جہنم میں ہے۔ تو آدمی اپنی پوری زندگی کو اور یہ پورے نظام کو ایک صبح یا ایک شام کے برابر سمجھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے بہت جلد عذاب آنے والا ہے، اس عذاب سے میں تم کو ڈرا رہا ہوں، شفقت کے ساتھ ڈرا رہا ہوں۔ یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو دیکھ لے گا۔ کیسے دیکھ لے گا؟ جو دنیا میں کیا تھا اس کا رزلٹ، نامہ اعمال، یا تو سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا تو بائیں ہاتھ میں آئے گا۔ سیدھے ہاتھ میں آیا تو اس کا مطلب یہ کہ جنت میں جائے گا، بائیں ہاتھ میں آیا تو جہنم میں جائے گا۔ یا پھر اللہ تعالیٰ اعمال کو ایک چیزوں کی شکل میں پیش کریں گے، اچھے اعمال کو ایک
اچھی چیزوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ پیش کریں گے کہ یہ تمہارے اعمال ہیں. تو یہ آدمی ان اعمال کو دیکھ لے گا اور جو بھی اس نے اچھے اعمال کیے تھے اس پر خوش ہوگا. اور اس دن قیامت کے دن جس نے اللہ کا انکار کیا، جس کے پاس توحید ہی نہیں ہے، تو وہ آدمی دنیا میں چھوٹے موٹے نیک اعمال بھی کیا ہو تو اس کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں مل گیا اور آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، تو اس کے پاس ساری کی ساری برائیاں ہی برائیاں ہیں. تو کافر اس دن اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے دیکھ کر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی بن گیا ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں ہر چیز کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی سینگ والی بکری بے سینگ بکری کو دنیا میں ماری ہو، تکلیف دی ہو، تو اللہ تعالیٰ بے سینگ بکری کو سینگ دیں گے اور اس کا بدلہ بھی دلائیں گے. انسان تو انسان، جانوروں کا تک اللہ تعالیٰ بدلہ دلائیں گے، اور سارے جانوروں کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے مٹی بنا دیں گے. تو اس منظر کو دیکھ کر یہ کافر کہیں گے کاش کہ ہم بھی مٹی بن گئے ہوتے، دنیا میں انسان بن کر ہی نہ پیدا ہو گئے، ہم کسی کتے کی شکل میں، کسی سور کی شکل میں ہی پیدا ہو جاتے تو بہتر تھا اس ذلت سے بڑھ کر. تو اس لیے جو ہے آدمی ایمان کے ساتھ ہے تو فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور اگر بغیر ایمان کے گیا تو سور سے بھی بدتر ہے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر بتا رہے ہیں. الحمدللہ ایک پارے کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. جو کچھ اس پارے کے اندر باتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے سورۃ الحجرات سے تفسیر ہوگی. 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات ہے، وہاں سے انشاءاللہ تفسیر ہوگی، کیونکہ سورۃ الحجرات سے یہ وہ سورے ہیں جو عام طور سے امام نماز میں پڑھاتے ہیں. تو یہ اما پارہ بھی شروع میں اسی لیے شروع کیا گیا تھا کہ یہ سورہ نماز میں زیادہ پڑھتے ہیں. آدمی نماز میں ہے تو غور سے سورہ سنے گا تو اس کو تھوڑا بہت تفسیر سمجھ میں آئے گی، تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو سن سکتا ہے. اس مقصد سے اما پارے کی تفسیر شروع میں کی گئی تھی. تو اب ان سوروں کو لیا جائے گا جہاں جو سورے عام طور سے نماز میں پڑھے جاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان سوروں کو نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے. سورۃ الحجرات 26ویں پارے سے آئندہ جو ہے تفسیر شروع ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.